اس کا نروس بریک ڈاؤن ہونے لگا۔ خدا کے لیے ایسی باتیں مت کرو، مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ تم CID کے آدمی ہو، ہم صرف آدمی ہیں، ABCD نہیں ہیں۔ غالب بولا، آپ لوگ یہاں کس سلسلے میں تشریف لائے ہیں؟ وہ بولا، یقیناً کوئی سنگین کیس ہوگا۔ سنگین کیس تو تم بھی ہو، میں نے کہا، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ تم کو اپنے اعمال کی سزا مل رہی ہے اور ملتی رہے گی، دنیا میں الگ اور آخرت میں الگ، اس لیے ہم تمہارا نام بھی نہیں پوچھیں گے۔ ویسے نام پوچھے بغیر بھی تمہارا پتہ معلوم کرنا ہمارے لیے مشکل نہیں، کیونکہ کار کا نمبر ہم نے دیکھ لیا ہے۔ غالب بولا، ممکن ہے یہ تمہاری بیوی کے نام پر ہو یا بیٹی کے نام پر، لیکن پتہ شاید تمہاری ہی کسی کوٹھی کا ہوگا، اس کوٹھی کا جس میں تم رہتے ہو، یا اس کا جو تم نے کرائے پر اٹھا رکھی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے مت ڈرو۔ میں نے کہا، ڈرنا ہے تو اللہ سے ڈرو، یا اپنے ضمیر سے ڈرو اور اپنے انجام سے ڈرو، ہمیں تو چند سوالوں کے جوابات سے غرض ہے۔ کیسے سوالات؟ وہ سہمے ہوئے لہجے میں بولا، اور اس نے گلوز کمپارٹمنٹ میں سے نائٹرو گلیسرین کی ایک گولی نکال کر زبان کے نیچے رکھی۔ یہ صاف انجائنا کی علامت تھی۔ ہماری باتوں کی دہشت نے اس کے دل پر جرم کے احساس کا دباؤ بڑھا دیا تھا۔ اس علاقے کے جغرافیے سے تم اچھی طرح واقف ہو؟ اس نے اقرار میں سر ہلایا۔ یہاں میرا 3 سال ہے۔ گڈ، پھر تو تم گاؤں دیہات کے لوگوں سے بھی واقف ہوگے۔ میں نے کہا، یہ بتاؤ کہ اس سڑک کے دونوں جانب کتنے گاؤں ہیں جہاں گاڑی جا سکتی ہے؟ ایسے 2 ہی گاؤں ہیں، وہ بولا، چک گوسراں اور سنگرالی، جو آخری گاؤں ہے۔ ڈالیاں خورد کو ہم پیچھے چھوڑ آئے ہیں۔ اچھا، یہ سڑک کہاں تک جاتی ہے؟ سرحد پار تک، وہ بولا۔ درمیان میں نہر آئے گی، اس کے بعد بھی کچھ علاقہ پاکستان کا ہے، پھر درمیان میں وہ جگہ ہے جو کسی کی نہیں، نو مین لینڈ۔ میں نے کہا، یس یس۔ وہ میری انگریزی سے نروس ہوا۔ اس کے بعد انڈین ٹیریٹری شروع ہو جاتی ہے۔ بارڈر پر پوزیشن کیا ہے؟ غالب نے کہا، دونوں طرف فوج رہتی ہے یا دستے گشت کرتے ہیں؟ بھارت کی طرف انڈین بارڈر فورس کے دستے کبھی کبھار آ جاتے ہیں، ورنہ سرحد کھلی ہی رہتی ہے۔ وہ بولا، میرا مطلب ہے ایسی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، یہی حال ادھر کا ہے۔ رینجرز پھرتے رہتے ہیں، لیکن دونوں طرف کے گاؤں کے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں۔ کبھی ادھر کے مویشی ادھر چلے گئے تو 2-4 آدمی لینے پہنچ گئے، کبھی ان کو اناج غلے کی ضرورت پڑ گئی تو وہ آ گئے، اور ان کو روکنے والا کوئی نہیں۔ وہ اسمگلر تو نہیں ہیں، بارڈر سیکیورٹی فورس والے بھی یہ بات سمجھتے ہیں، رینجرز بھی۔ اوورسیئر نے کہا، کبھی موڈ ہو تو واپس بھی کر دیتے ہیں، لیکن دن رات میں ایسے بہت سے وقفے آتے ہیں جب سرحد کے پار بلا روک ٹوک آنا جانا مشکل نہیں ہوتا۔ کیا بارڈر پر کوئی خطرہ ہے؟ بارڈر پر ہمیشہ خطرہ رہتا ہے، میں نے گول جواب دیا۔ آپ لوگ کس مشن پر آئے ہیں آخر؟ وہ بولا، مسٹر اوورسیئر۔ میں نے سخت لہجے میں اچانک انگریزی شروع کر دی۔ آپ نے آفیشیل سیکریسی ایکٹ پڑھا ہے؟ سال میں 2 بار سرکاری ملازمین سے دستخط لیے جاتے ہیں کہ وہ اس ایکٹ کی دفعات سے واقف ہیں، مگر یہ صرف کاغذی کارروائی ہوتی ہے۔ شاذ و نادر ہے کسی نے اس ایکٹ کا مطالعہ کیا ہوگا، مگر قانون میں ناواقفیت کا عذر قبول نہیں ہوتا۔ یہ طے شدہ ہے کہ ان پڑھ دیہاتی بھی قتل کرے تو ضابطۂ فوجداری کی دفعہ 302 سے ناواقفیت کا عذر پیش کر کے بچ نہیں سکتا۔ ہم ملٹری انٹیلیجنس کے لوگ ہیں، چنانچہ ہم تو کسی پر اپنی شناخت تک ظاہر نہیں کر سکتے۔ آپ چونکہ ایک ذمہ دار سرکاری ملازم ہیں، اس لیے آپ کو صرف اتنا بتایا جا سکتا ہے کہ ہم ایک ٹاپ سیکرٹ مشن پر ہیں، مگر آپ سے توقع کی جاتی ہے کہ آپ کسی سے کچھ نہیں کہیں گے، یہ بھی نہیں کہ ہم آپ سے ملے تھے، رائٹ؟ یس یس سر۔ گالی دینے والا اب سر کہنے پر آ گیا تھا۔ یہ کبھی نہ بھولے کہ ہم کسی بھی وقت آپ کو اٹھوا سکتے ہیں۔ غالب نے بھی رواں انگریزی میں کہا، راستے سے یا گھر سے، اور افشائے راز کی صورت میں آپ سے شاہی قلعے کے ٹارچر سیل میں وہ بھی پوچھا جا سکتا ہے جو آپ نہیں جانتے۔ آپ ہمیشہ کے لیے گم بھی ہو سکتے ہیں۔ خوف سے اوورسیئر کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں سر کہ میری زبان سے ایک لفظ نہیں نکلے گا۔ میرے لائق اور کوئی خدمت ہو تو ضرور بتائیں۔ آپ کی خاموشی ہی فی الحال بہترین خدمت ہے، میں نے کہا۔ بس ہر روز واپسی پر دیکھ لیا کیجیے، ممکن ہے ہم پھر آپ سے لفٹ مانگیں۔
میں عموماً شام کو 5 بجے واپس جاتا ہوں۔ وہ بولا، میں خیال رکھوں گا۔ کیا اس طرف کوئی پہاڑ ہے؟ میں نے کہا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ایک پہاڑی ہے، مشکل سے 200 فٹ اونچی۔ اگر آپ نہر کے کنارے پر چلتے جائیں تو 7 میل کے بعد نہر دائیں طرف مڑ جاتی ہے۔ پہاڑی اسی موڑ پر ہے۔ وہاں جنگل بھی خاصا گھنا ہے۔ رات کو بھیڑیے بھی پھرتے ہیں۔ گرد و نواح میں کوئی آبادی نہیں، پہلے وہاں ایک چھوٹا سا دیہا تھا۔ اچک مولا داد، اوورسیئر نے کہا۔ ستمبر 65 کی جنگ میں وہاں گولے گرے، آدھے سے زیادہ گھر تباہ ہو گئے اور کافی لوگ مارے گئے۔ پھر وہاں ایک چھوٹا سا آرڈیننس ڈیپو قائم ہوا تو پولیس نے وہ علاقہ خالی کر لیا۔ آس پاس 1 میل کے علاقے میں بورڈ لگے ہوئے ہیں جن پر لکھا ہے علاقہ ممنوع، چنانچہ ادھر کوئی نہیں جاتا۔ این سرحد پر آرڈیننس ڈیپو؟ میں نے حیرانی سے کہا۔ آپ تو ملٹری انٹیلیجنس کے لوگ ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ معلوم ہے، اسی لیے تو کہہ رہے ہیں۔ میں نے جلدی سے بات بنائی۔ میری معلومات کے مطابق یہاں ایسا کوئی سب ڈیپو بھی نہیں، میرے علم میں بھی نہیں۔ غالب نے میری تائید کی۔ کیا آپ نے کبھی یہاں ملٹری کی موومنٹ دیکھی ہے؟ میں نے کہا۔ اگر کہیں آرڈیننس یا ایمونیشن سب ڈیپو ہوتا تو لازماً وہاں ملٹری کے لوگ آئیں گے، جائیں گے، گاڑیاں آتی جاتی دکھائی دیں گی۔ اوورسیئر نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے کبھی نوٹ نہیں کیا۔ نہر سامنے آ گئی ہے، اب مجھے بائیں طرف جانا ہے۔ سنگرالی 3 میل دور ہے۔ آپ کا آفس سنگرالی میں ہے؟ ہاں، آفس کیا ہے، ایک ریسٹ ہاؤس کا کمرہ ہے۔ وہ بولا۔ ریسٹ ہاؤس محکمہ انہار کا ہے؟ نہیں، محکمہ جنگلات کا۔ وہ بولا۔ وہاں ٹیلی فون ہے؟ غالب نے کہا۔ ہے مگر بہت کم ٹھیک ملتا ہے۔ وہ بولا۔ خراب ہو جائے تو مہینہ لگ جاتا ہے ٹھیک ہونے میں، مگر ہم اپنا کام دوسری طرح چلاتے ہیں۔ دوسری طرح کیسے؟ ڈائریکٹ لائن سے۔ وہ بولا۔ ہمارے پاس وہ پورٹیبل ٹیلی فون انسٹرومنٹ ہے جو TNT کے لائن مین لیے پھرتے ہیں۔ 1 میل پیچھے جنکشن باکس ہے، وہاں سے بات کر لیتے ہیں۔ اب کیا کریں، مجبوری ہے، خلاف قانون تو ہے، لیکن آپ لوگوں کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ کبھی ایمرجنسی ہو تو بندہ خدمت کے لیے حاضر ہے۔ تھینک یو، میں نے کہا۔ آپ ہمیں اسی جگہ اتار دیں۔ اس نے گاڑی روک دی اور خود بھی نیچے اتر آیا۔ امید ہے آپ لوگوں نے میری گستاخی کو معاف کر دیا ہوگا۔ Forget it، میں نے کہا۔ But don't forget the official secrecy act، غالب نے کہا اور اپنی جیب سے ریوالور نکال کر قمیص سے صاف کیا۔ اوورسیئر مجھ سے ہاتھ ملا رہا تھا۔ میں نے اس کے ہاتھ میں واضح لرزش محسوس کی جس کو اس نے احمق دیہاتی سمجھا تھا۔ وہ انتہائی خطرناک قسم کے کمانڈوز تھے۔ یہ تجربہ شاید اسے پہلی بار ہوا تھا کہ دھوتی کرتے والے پینڈو جو احمق نظر آتے تھے فرفر انگریزی بولنے لگے تھے اور ان کے پاس سروس ریوالور بھی تھے۔ غالب کے پاس سراج کا ریوالور تھا جو فوج یا پولیس کو ہی ملتا ہے۔ اوورسیئر کو ہمارے بارے میں کوئی غلط فہمی تھی تو وہ پوری طرح رفع ہو چکی تھی۔ اس کی گاڑی نہر کے کنارے کنارے چلنے والی کچی سڑک پر دھواں اڑاتی نظروں سے غائب ہو گئی تو ہم نہر سے ذرا فاصلے پر درختوں کے پیچھے مخالف سمت میں روانہ ہو گئے۔ وہ ٹرک دلاور اینڈ کمپنی کا ہی ہوگا، غالب بولا۔ اسے وہ لاوارث چھوڑ گئے۔ وہ کیا کرتے؟ اس کے لیے کرین منگواتے؟ ایسا کوئی کام دن میں کوئی نہیں کرتا، غالب بولا۔ ممکن ہے آج رات اٹھوا لیں۔ ٹرک ان کے لیے اتنا اہم تو نہیں ہوگا، اگر وہ چاہتے تو اسے آگ لگا کے جا سکتے تھے، میں نے کہا، تاکہ آگ پورے جنگل کو لپیٹ میں لے لیتی۔ غالب نے میری عقل پر اظہار افسوس کے لیے سر ہلایا۔ اس آرڈیننس سب ڈیپو کے بارے میں میرا خیال ہے کہ یہ دلاور اینڈ کمپنی کا ٹرانزٹ ڈیپو ہے، میں نے کہا، جہاں مال آتا ہے اور کچھ دن ٹھہرتا ہے اور پھر سرحد پار چلا جاتا ہے۔ اور یہ ایک ٹرانزٹ ڈیپو ہے، غالب نے کہا۔ ایسے اور بھی ہوں گے، یقیناً ہوں گے، اور ایسے ہی مقامات پر ہوں گے جو بارڈر سے نزدیک ہوں گے اور جہاں گرد و نواح میں آبادی نہیں ہوگی، یا ہوگی تو اسی طرح خالی کرا لی گئی ہوگی۔ کل رات جس ٹرک میں مال آیا تھا وہ راتوں رات ڈیپو میں پہنچا دیا گیا ہوگا اور غالباً ابھی وہیں ہوگا، میں نے کہا۔ رات کو وہ لیٹ ہو گئے تھے، پھر بھی وہ 3:30-4 بجے تک ڈیپو پہنچ گئے ہوں گے۔ اگر ان کو ان لوڈ کرنے میں 2-3 گھنٹے لگے ہوں تو 6-7 بجے تک وہ تمام مال اپنے ڈیپو میں پہنچا کے فارغ ہوئے ہوں گے۔ اب بجے ہیں 7:30 اور میرا حساب کہتا ہے کہ 8 بجے تک ٹرک کو ادھر سے واپس جانا چاہیے۔ رائٹ، غالب نے چٹکی بجائی۔
کیا ہم کوئی ایسی پوزیشن لے کر بیٹھ سکتے ہیں جہاں سے ہم ٹرک کو پہلے سے دیکھ سکیں اور اس کا نمبر بھی نوٹ کر سکیں؟ اس کے لیے بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے؟ غالب نے کہا، نہر کے کنارے چلتے ہیں، اس حلیے میں ہمیں کون قابل غور سمجھے گا؟ پیڈرو کی نظر ہمیں 7 پردوں میں دیکھ سکتی ہے، بشرط یہ کہ اسے 7 پردوں میں ہمارے پوشیدہ ہونے کا شک ہو۔ میں نے کہا، ابھی اس کے خواب و خیال میں بھی نہیں آ سکتا کہ اس جگہ ہم گھومتے ہوئے مل جائیں گے۔ اتنی دور افتادہ جگہ پر کوئی آسانی سے نہیں پہنچ سکتا۔ یہ پیڈرو کو کیا معلوم کہ ہم کتنے مرحلوں سے گزر کے کس طرح ان کے سرحدی اڈے تک آئے ہیں۔ آتے جاتے وہ راستے پر نظر ضرور رکھتے ہوں گے۔ کل رات انہوں نے اپنے ٹرک کے سوا سڑک پر کچھ نہیں دیکھا ہوگا۔ ہم عین نہر کے پشتے والی سڑک پر چلنے لگے۔ نہر میں پانی بڑے سکون سے بہہ رہا تھا جو دیکھنے میں تھوڑا سا گدلا تھا۔ ایک جگہ ہم نے گاؤں کی عورتوں کو کپڑے دھوتے دیکھا، دوسری جگہ نہر میں 4 بھینسیں اور ایک بچہ نہا رہا تھا۔ بچہ 14-15 سال کا تھا اور جیسے بھینسوں کو اپنی اوریانی کا احساس نہیں تھا ایسے ہی اس کو بھی نہیں تھا۔ کاکا جی، میں نے اسے مخاطب کیا، کیڑے پنڈ دا رہن والا ہے تو؟ اس نے ہاتھ سے پیچھے اشارہ کیا۔ او پراں ویک۔ پیچھے دیکھنے پر مجھے درختوں اور جھاڑیوں سے چند کچے گھر جھانکتے دکھائی دیے۔ کیا ہمیں اس آبادی سے رجوع کرنا چاہیے؟ میں نے کہا، کچھ نہ کچھ کھانے کو ملے گا۔ اوورسیئر نے تو کہا تھا کہ آس پاس آبادی کوئی نہیں۔ میں نے کہا، اس نے کہا تھا کہ پہاڑی کے آس پاس 1 میل کا علاقہ ممنوع ہے اور ہم ابھی اس پہاڑی سے 5 میل دور ہیں۔ غالب بولا، میں بھی اردو بول سکتا ہوں۔ لڑکے نے پانی سے باہر آ کے اپنی نکر پہنتے ہوئے کہا، تم اس پہاڑی کی طرف جا رہے ہو نا، مرنے کے لیے؟ مرنے کے لیے کیوں؟ میں نے کہا، جو بھی ادھر گیا زندہ نہیں آیا۔ لڑکے نے انکشاف کیا اور ان سب کے نام گنوانے لگا جو اپنی جان گنوا چکے تھے۔ اس میں لڑکے کا چاچا بھی شامل تھا۔ کیا اس میں جن ہے؟ میں نے کہا۔ لڑکا ہنس پڑا۔ جن پہاڑوں پر نہیں رہتے، قبرستان میں یا پیپل کے درخت پر رہتے ہیں، تم کو اتنا بھی نہیں معلوم؟ ہم واقعی ابو جہل ہیں۔ میں نے کہا، تم بتاؤ کہ تمہارے چاچے کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اسے شیر نے کھا لیا ہوگا۔ لڑکا بولا، شیر نے؟ میں اور غالب بیک وقت بولے، ہاں شیر نے، اب آدمی تو شیر کو کھا نہیں سکتا۔ وہ بولا، اور وہ تو ہے ہی آدم خور شیر۔ مگر دوست، شیر اس علاقے میں کہاں سے آیا؟ میں نے کہا، تم اس علاقے میں کہاں سے آ گئے ہو؟ لڑکا بولا اور اس کی تیزی تراری نے مجھے تھوڑا سا حیران کیا۔ عقل سے بڑی چیز کے ساتھ غسل کرنے والا اتنا افلاطون ہوگا، یہ میرے لیے اچنبھے کی بات تھی۔ میرا مطلب یہ تھا کہ شیر پاکستان میں کہیں بھی نہیں ہے، چھانگا مانگا میں بھی نہیں ہے۔ میں نے اسے سمجھایا، اچھا تو پھر شیر سے ہی پوچھ لینا کہ وہ کہاں سے آیا ہے۔ لڑکے نے بحث ختم کر دی اور اپنی بھینسوں کو پانی سے نکالنے کے عمل میں مصروف ہو گیا۔ یہ تو بتاتے جاؤ کہ تمہارے پنڈ میں کوئی دکان ہے؟ میں نے کہا، جہاں سے کوئی سگریٹ، چائے، روٹی شوٹی مل جائے۔ مامے دی ہٹی ہے۔ وہ بھینسوں کے پیچھے روانہ ہو گیا۔ سگریٹ مل جائے گی، چائے نہیں ملے گی، روٹی سب کے گھر پکتی ہے۔ سنا آپ نے، روٹی مانگ کر کھائیے، یہ شہر نہیں ہے قبلہ۔ غالب نے کہا، آپ کسی کے بھی مہمان ہو سکتے ہیں، چائے کا فیشن ابھی یہاں نہیں پہنچا، چنانچہ لسی پی کر جان بنائیے۔ صبح جو خالص دودھ پیا تھا وہ تو ہضم ہو گیا۔ میں نے کہا، آگے 5 میل تک کھانے کو صرف دھول ہوگی اور پینے کو یہ نہر کا آمیزہ، جس میں حضرات و خواتین غسل کے علاوہ بھی بہت کچھ کرتے ہیں، وہ سب کچھ جو بھینسیں کر سکتی ہیں۔ ٹرک بہت دور ایک گرد باد کی طرح نمودار ہوا۔ میں اور غالب ٹھٹک گئے۔ اب کیا کریں، کسی درخت پر چڑھ جائیں؟ غالب نے کہا، نہیں، پانی بہتر پناہ گاہ ہے، غسل بھی ہو جائے گا، ایک حمام میں سب۔ غالب نے کہا اور 2 منٹ میں ہم کپڑے کنارے پر رکھ کر نہر میں کود گئے۔ ٹرک کے آنے تک ہم نے واقعی غسل کیا اور اس ٹھنڈے پانی نے جسم کو بڑی فرحت دی۔ میں اور غالب سر کو پانی کے نیچے غائب رکھنے کے مقابلے میں مصروف رہے۔ ٹرک ہم سے 50 گز دور تھا جب ہم نے ڈبکی لگائی اور نیچے ہی نیچے تیر کر 10 گز پہنچ گئے۔ ہم نے اس وقت سر نکالا جب ٹرک ہمارے سامنے سے گزر چکا تھا۔ میں نے اس کے پیچھے لگی ہوئی کمرشل نمبر پلیٹ کو دیکھا۔ یہ نمبر بوگس بھی ہو سکتا تھا لیکن میں نے حفظ کر لیا۔ ٹرک کسی پرائیویٹ کمپنی کا تھا اور اس پر بہت اعلیٰ مصوری کے نمونے تھے۔
ایک عورت بڑے ہیجان انگیز پوز میں ایک شیر کے مقابل کھڑی ہوئی مسکرا رہی تھی۔ شیر کی 3 ٹانگیں تھیں اور وہ عورت پر جست لگا رہا تھا۔ غالباً مصور چوتھی ٹانگ میں رنگ بھرنا بھول گیا تھا۔ درمیان میں ایک خوفناک مونچھوں اور مختصر ترین لنگوٹی والا پہلوان بہت بڑا گرزہ اٹھائے کھڑا سوچ رہا تھا کہ کسے متوجہ کرے، شیر کو یا عورت کو۔ پہلوان کے سر پر تاج تھا اور تاج پر لکھا ہوا تھا مرحوم والد صاحب حاجی قمر الدین امبالے والے عرف بونگا پہلوان رستم امبالہ گولڈ میڈلسٹ۔ یہی سب کچھ مرزا غالب نے بھی دیکھا اور نہر سے باہر نکلنے کے بعد مجھے بتایا۔ البتہ اس نے مجھ سے چند سیکنڈ پہلے سر نکالا تھا اور یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ ٹرک گولڈن امبالہ گڈز فارورڈنگ ایجنسی گجرانوالہ کا ہے۔ ہمارے درمیان حادثہ اتفاق رائے تھا کہ یہ ٹرک دلاور اینڈ کمپنی نے کرائے پر لیا تھا، چنانچہ اس کا نمبر وغیرہ سب اصلی ہوگا۔ شاید وہ اس طرح خود کو شک اور مصیبت سے محفوظ رکھتے تھے، اگر ٹرک پکڑا جائے تو وہ صاف بچ جائیں گے، لیکن اس طرح ہمارے ہاتھ ایک اہم سراغ لگ گیا تھا۔ یہ فرض کرنا تو محال تھا کہ اس ٹرک کمپنی کے مالک یا ڈرائیور کو مال کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہوگا۔ مالک کی بے خبری کو تسلیم کیا جا سکتا تھا، مگر ڈرائیور سے یہ بات پوشیدہ نہیں ہوگی کہ وہ کیا مال لے کر جا رہا ہے۔ اسے اندھیرے میں رکھ کے کوئی غلط کام نہیں ہو سکتا۔ جب کوئی پیاز کا آڑتی کراچی پیاز لے جانا چاہتا ہے تو یہ ناممکن ہے کہ ٹرک میں چرس بھر کے لے جائے۔ اس طرح تو ہمیشہ ڈرائیور ہی پکڑے جاتے ہیں، اصل مجرم یہ کہہ کر الگ ہو جائیں کہ جی ہم کیا جانیں اس نے راستے میں کیا کیا، یہاں سے تو پیاز بھیجی گئی تھی، ملاحظہ ہو رسید۔ لیکن ڈرائیور کو بتا دیا جائے کہ پیاز کے بہانے چرچ لے جانا ہے تو وہ خود ذمہ دار ہوتا ہے، اور چونکہ راستوں پر سے اس کا روز گزر ہوتا ہے اس لیے جو ڈرائیور غلط کام کرتے ہیں وہ غلط قسم کے راستے روکنے والوں کو بھی جانتے ہیں اور ان کی فیس بھی جانتے ہیں۔ وہ اپنے کام کا معاوضہ الگ لیتے ہیں، اور ظاہر ہے چرچ لے جانے کا معاوضہ وہ نہیں ہوتا جو پیاز لے جانے کا ہوتا ہے۔ پیاز ہر للو کلو ڈرائیور لے جا سکتا ہے، چرچ لے جانے والے خاص لوگ ہوتے ہیں، اپنی فیلڈ کے اسپیشلسٹ، اور ٹرک تو ایک ہی چلاتے ہیں لیکن فائدے کی مناسبت سے اپنا معاوضہ 10 گنا تک طلب کر سکتے ہیں۔ پھر راستے کی رکاوٹیں دور کرنے کا جو نذرانہ ہو وہ خریدار کے کھاتے میں۔ ایسی صورت میں مالک بیچارہ تو یہی سمجھتا رہتا ہے کہ ٹرک میں پیاز کراچی گئی ہے، مگر ٹرک جا رہا ہوتا ہے کسی اور سمت میں کچھ اور لے کر۔ چنانچہ طے شدہ طور پر ڈرائیور ہیرا پھیری کے ہر کاروبار میں ایک فریق ہوتا ہے۔ ٹرک کا نمبر اور کمپنی کا نام ہمارے پاس تھا، یہ معلوم کرنا بہت آسان تھا کہ فلاں دن اس ٹرک کو لے کر کون گیا تھا۔ وہ ڈرائیور بہت کچھ بتا سکتا تھا، گزشتہ رات اس نے جو کچھ دیکھا اور سنا سب اس سے معلوم ہو سکتا تھا۔ وہ اس سے زیادہ بھی بتانے کی پوزیشن میں تھا کیونکہ وہ دلاور کے نزدیک خاص آدمی تھا جس پر وہ بھروسہ کرتا تھا، اور یہ پہلی بار نہیں ہوگا کہ دلاور نے اس کی خدمات ایمرجنسی میں حاصل کی ہوں، ایسا پہلے بھی ہوا ہوگا۔ اپنا لائحہ عمل مرتب کرنے کے بعد ہم اس گاؤں میں گئے جو نہر کے دائیں کنارے پر ایک 1.5 فرلانگ دور نظر آیا تھا۔ اسے پنڈ کہنا کسی قصبے کو شہر کا درجہ دینے کے مترادف تھا۔ وہ مشکل سے چک کے معیار پر پورا اترتا تھا۔ آبادی میں شاید 50 گھر ہوں گے یا اس سے بھی کم، اور ان سب کی ضروریات مامے دہٹی سے پوری ہو جاتی تھیں۔ ہر گاؤں کی طرح یہ بھی ڈپارٹمنٹل سٹور قسم کی چیز تھی، جہاں انسان اور مویشیوں کی ضروریات کا سامان ایک ہی جگہ ملتا تھا۔ انسانوں کے لیے دال چاول تو مویشیوں کے لیے کھل سوڑی، انسانوں کے لیے کلہاڑی اور مویشیوں کے لیے زنجیر۔ وہاں ہمیں پھر کنگ سٹاک سگریٹ ملے۔ ایک بات نام کی مقبولیت کی تھی تو دوسری بات کم لاگت ہونے کی تھی کہ سارس برانڈ سگریٹ عوام کے نچلے طبقے میں ہر جگہ پیے جاتے تھے۔ اس سے اوپر کینچی یا پاسنگ شو کے سگریٹ تھے جو نسبتاً خوشحال لوگ پیتے تھے۔ سب سے اوپر گولڈ لیف کا سنہرا پیکٹ تھا یا 3 کاسل کا خوبصورت نقشین پیکٹ، اور اس زمانے میں وہی ایک سگریٹ تھا جو 20 کی چوڑی انٹرنیشنل پیکنگ میں دستیاب تھا۔ گاؤں کے لوگ بہرحال کنگ سٹاک یا کینچی مارکا سے آگے کچھ نہیں جانتے تھے۔ لائف بوائے کا صابن اور ایک آنے والی لپٹن کی چورا چائے کی تھیلی بڑے شوق سے خریدتے تھے جو دکانوں پر ہار کی طرح لٹکی دکھائی دیتی تھی۔ گاؤں والے اتنے ہی سادہ دل اور مہمان نواز تھے جتنے عموماً ہوتے ہیں۔ ہمیں مقامی زمیندار نے مسافر جان کی روٹی کھلائی۔
وہ اس گاؤں کے واحد پکے مکان میں رہتا تھا۔ اگر ہم اس دیہاتی حلیے میں نہ آتے بلکہ پتلون میں آتے یا غلطی سے بھی آپس میں انگریزی بولنے لگتے تو ایک دم VIP ہو جاتے۔ پھر وہ ہمارے لیے ککڑ پکواتا اور حلوہ۔ ہم بالکل نمایاں ہونا نہیں چاہتے تھے، چنانچہ ہم پڑوس کے گاؤں ڈالیاں خورد کے باسی بن گئے جن کو سنگرالی جانا تھا۔ اس طرح ہم 1 گھنٹے میں پھر اپنی راہ پر گامزن ہونے میں کامیاب رہے۔ پیٹ بھر گیا تھا اور اب ہم 2 دن بھوکے رہ سکتے تھے۔ اس زندگی نے ہمیں فاقے جھیلنے کا عادی بنا دیا تھا۔ سگریٹ سے عیاشی کا کچھ سامان ہو گیا تھا، لسی سے چائے کی طلب پوری نہیں ہوئی تھی۔ ہم نے دل کو تسلی دے لی تھی کہ دنیا میں کسی کو مانگنے سے سب کچھ نہیں ملتا۔ ہمارا راستہ بالکل سیدھا تھا۔ نہانے اور کھانے سے ہم تازہ دم ہو گئے تھے۔ 1.5 گھنٹے میں ہم نے 4 میل کا فاصلہ طے کیا۔ اس تمام راستے پر ہمیں کوئی بھی نہیں ملا۔ پھر وہ موڑ آیا جس سے نہر دائیں طرف جاتی تھی اور پہاڑی جو ابھی تک درختوں کے پیچھے اوجھل تھی اچانک ہماری نظروں کے سامنے آ گئی۔ وہیں ہم نے علاقہ ممنوعہ کا پہلا سائن بورڈ دیکھا۔ راستہ اب بھی نہر کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا اور ہم چلتے جاتے تو پہاڑی تک پہنچ جاتے، لیکن یہ احتیاط کے تقاضوں کے خلاف ہوتا۔ اگر یہ ایک اہم ڈیپو تھا تو یقیناً یہاں حفاظتی انتظامات بھی خاصے سخت ہوں گے۔ محافظ ہر وقت راستے کی نگرانی کرتے ہوں گے اور دوربین سے آس پاس کے سارے علاقے کو چھانتے رہتے ہوں گے۔ اس وقت آگے جانا خطرے سے خالی نہیں، غالب بولا۔ شکاری تاڑ جائیں گے کہ آ گئے MRS کے مجاہدین خودکشی فرمانے، شہید ہونے۔ میں نے فوراً اس کی تصحیح کی۔ بات وہی ہے، غالب ہنسا۔ ایک ہمارا انداز بیان ہے، دوسرا ان کا۔ یہاں کھڑے رہنا بھی تو کوئی دلچسپ اور مفید کام نہیں، میں نے کہا۔ ابھی دوپہر ہے، غالب نے کہا۔ وہاں ہم رات کو جائیں گے۔ رات ہونے تک ہم کیلولا فرما سکتے ہیں۔ آپ اپنی پسند کے خواب دیکھیں، میں اپنی پسند کے دیکھتا ہوں۔ بیڈ روم ایئر کنڈیشنڈ ہے نا؟ میں نے کہا۔ بالکل ہے، فوم ربر کے گدے، شنیل کے پلنگ پوش، ایرانی قالین اور مخملی پردے۔ غالب نے کہا۔ مہکتی فضا اور پھر وہ خواب جو سنائے بھی نہیں جا سکتے۔ تشریف لائیے۔ جنگل میں چھوٹے بڑے ہر قسم کے درخت تھے۔ چھوٹے درخت بیری کے تھے اور بڑے شیشم کے، لیکن بہت گھنے نہیں تھے۔ زمین کی سطح کے ساتھ خضر و گھاس تھی اور جنگلی پھولوں والے پودے تھے۔ تھوڑی جستجو کے بعد ہمیں ایک ہموار خطۂ زمین مل گیا جہاں لمبے نوکیلے پتوں والی گھاس نہیں تھی بلکہ کچھ لان ٹائپ ہری گھاس تھی جو زمین پر اوپر نہیں اٹھتی، سطح کے ساتھ ساتھ پھیلتی جاتی ہے اور جڑیں پکڑتی جاتی ہے۔ آس پاس 20-25 گز کے فاصلے پر جھاڑیوں کی قدرتی فصیل تھی اور اوپر صرف کھلا آسمان تھا، چنانچہ یہ خطرہ نہیں تھا کہ کوئی پرندہ ہم پر کچھ ٹپکا دے۔ غالب نے جھک کر زمین کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد فیصلہ کیا کہ بیڈ روم میں کیڑے مکوڑے نہیں ہیں۔ اگر سوتے میں شیر کھا جائے یا ہاتھی اوپر سے گزر جائے تو برا مت ماننا، غالب نے لمبا لیٹتے ہوئے کہا۔ روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ یہاں ایک مردم خور شیر ہے، نام اس کا دلاور ہے، میں نے کہا۔ مگر وہ نام کا دلاور ہے؟ محسن تو پہنچ گیا ہوگا اپنی زوجہ کے پاس، غالب آسمان کو تکتے ہوئے بولا۔ میں ان کے بچھڑ کر ملنے کے فلمی منظر کو چشم تصور سے دیکھ سکتا ہوں۔ شہلا اسے دوبارہ ملے گی۔ مجھے اس کی وہ کیفیت یاد ہے جب اسے پتا چلا تھا کہ شہلا زندہ ہے، میں نے کہا۔ شہلا سے مل کے اس کا کیا حال ہوگا؟ شہلا نہیں سمجھے گی کہ وہ کیوں رو رہا ہے۔ محسن لاہور گیا، غالب نے آنکھوں پر کوہنی رکھ کے کہا۔ میں جاتا ہوں کراچی کی بندرگاہ، تو کہاں جائے گا چیف؟ میں بھی وہاں پہنچ ہی جاؤں گا جہاں روشن جمال یار سے ہے انجمن تمام، میں نے کہا۔ خیال خود میرے خوابوں کی راہ گزر ہوگا۔ ہمیں ان پرندوں کے شور نے بیدار کیا جو شام ہوتے ہی درختوں پر شب بسری کے لیے لوٹ آئے تھے اور آشیانوں کے گرد منڈلاتے ہوئے خوشی سے چلا رہے تھے۔ میں نے دیکھا تو غالب آلتی پالتی مارے بیٹھا ہوا تھا۔ یہ پرندے سارا دن فکرے معاش میں رہے، غالب بولا، اور اب گھر آئے ہیں تو معلوم ہے بیوی بچوں سے کیا کہہ رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ جو آدمی شام کو دفتر یا کارخانے سے گھر آتے ہی کہتا ہے، ہیلو ڈارلنگ، بھائی کہاں ہو، ہم آ گئے، غالب بولا۔ کسی دن ہم بھی کہیں گے۔ میں نے غالب کے کندھے پر تھپکی دی۔
وہ دن ضرور آئے گا کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا۔ غالب بولا، یہ کنگ سٹاک سگریٹ پیو اور خدا کا شکر بجا لاؤ کہ زندہ اٹھے۔ تجھ پر کنوتیت کا دورہ پڑا ہے۔ میں نے کہا، کیا خواب میں نازو نے اچھا سلوک نہیں کیا؟ اچھا کیا اور برا کیا؟ وہ آہ بھر کے بولا، وہ ہمیشہ ایک ہی جیسا سلوک کرتی ہے، نظر سے نہیں گراتی، ہاتھوں سے گراتی ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ سالہ عشق نہ ہوا والی بال ہو گیا، میلا پجامہ ہو گیا کہ دے دھوبی پٹخا، میل کیا جان تک نکل جائے۔ مجھے بے اختیار ہنسی آ گئی۔ ہر ایک کے پیار کا انداز جدا ہوتا ہے دوست۔ ہم نے ایک بار پھر نہر میں ڈبکی لگائی اور سفر کے اگلے مرحلے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ سفر اندھیرے جنگل کا سفر تھا، مگر راستہ گم ہونے کا احتمال کم تھا کیونکہ ہمیں نہر کے متوازی چلنا تھا۔ کسی دشواری کے بغیر ہم نے وہ 2 میل کا فاصلہ پون گھنٹے میں طے کر لیا۔ ہم بہت محتاط تھے اور ہمارے کان ہر آہٹ پر لگے ہوئے تھے۔ ہم بات بھی کرتے تھے تو ایک دوسرے کے کان میں سرگوشی کے انداز میں۔ یہ ایک پہاڑی ہے، غالب نے رک کر کہا۔ یہ صرف ایک پہاڑی ہے، میں نے کہا، اور کچھ نہیں۔ لیکن یہاں ایک آدم خور شیر ہونا چاہیے، غالب بولا۔ یہ علاقہ ممنوعہ ہے تو کیوں ہے؟ شیر کی افواہ بھی بے مقصد تو نہیں پھیلائی گئی، میں نے کہا۔ گاؤں کے ان پڑھ لوگ علاقہ ممنوعہ کی اصطلاح نہیں سمجھتے، انہیں اس علاقے سے دور رکھنے کے لیے شیر ایجاد کیا گیا۔ ایجاد اس لیے کہ ویسے تو مغربی پاکستان میں شیر سوائے چڑیا گھر کے کہیں دستیاب نہیں، مگر گاؤں والے یہ باتیں کیا جانیں۔ اور اس فرضی آدم خور شیر نے کئی زندہ انسانوں کو سچ مچ کھا لیا۔ ہاں، وہ احمق تھے یا غیر ضروری طور پر تجسس پسند اور مہم جو، وہ گئے ہوں گے شیر کی حقیقت دریافت کرنے یا کسی غلطی کے باعث پہرے داروں سے بچ کے وہاں تک جا پہنچے ہوں گے جہاں سے واپسی ان کے اختیار کی بات نہ رہی تھی۔ ان کی ہڈیاں اور جسم کے بچے ہوئے ٹکڑے بعد میں ملے ہوں گے تو یہ افواہ پھیلانے میں کام آئے ہوں گے کہ انہیں شیر نے کھا لیا، مگر مجھے ابھی تک کوئی ایسی بات دکھائی نہیں دی، غالب بولا۔ اس کے لیے زیادہ قریب جانا پڑے گا، میں نے کہا۔ ایسا تو نہیں کہ ڈیپو پہاڑی کے پیچھے ہو؟ آئیڈیا، میں نے کہا، ہم گھوم کے جاتے ہیں۔ غالب کے منہ سے نکلی ہوئی بات 1 گھنٹے بعد سچ ہوئی۔ پہاڑی کے عقبی حصے میں ہم نے روشنی دیکھی۔ روشنی بہت مدھم تھی اور غالباً لالٹین کی روشنی تھی۔ گھپ اندھیرے میں چمکنے والی یہ دھندلی روشنی پہاڑی کے دامن میں کبھی نظر سے اوجھل ہو جاتی تھی اور کبھی پھر نظر آنے لگتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہوا سے شاخیں ہلتی تھی تو ہماری آنکھوں کے اور روشنی کے بیچ میں آ جاتی تھیں۔ میں نے اور غالب نے آہستہ آہستہ کوئی آہٹ کیے بغیر آگے بڑھنا شروع کیا۔ ریوالور اب ہمارے ہاتھ میں تھے اور ہم ایک پلان کے مطابق پیش قدمی کر رہے تھے۔ پہلے میں چند قدم چلتا تھا اور غالب کسی درخت کی اوٹ میں ریوالور لیے کھڑا رہتا تھا کہ اچانک کوئی مجھے روک لے تو وہ میری مدد کرے۔ مدد یہی ہو سکتی تھی کہ وہ سامنے آنے والے کو شوٹ کر دے اور ہم واپس بھاگ کھڑے ہوں۔ جنگل میں فائرنگ کے بعد اس غیر قانونی آرڈیننس ڈیپو سے دشمن کی سپاہ کا جدید ترین اسلحے کے ساتھ نکلنا اور ہماری تلاش میں ہمارے پیچھے دوڑنا یقینی تھا۔ باری باری ایک دوسرے کو حوصلہ دیتے اور کور فراہم کرتے ہم نے مزید 100 گز طے کیے۔ اب ہمیں ایک دروازہ نظر آ رہا تھا۔ لالٹین اس دروازے کے اوپر لٹکی ہوئی تھی۔ اس کے بالکل پیچھے کوئی شخص مشین گن لیے کھڑا تھا۔ اس کے پاس ایک دوربین بھی تھی جس سے وہ ہر 5 منٹ کے بعد اپنے سامنے کا سارا علاقہ دیکھتا تھا۔ یہ اندھیرے میں بھی صاف دکھانے والی دوربین تھی۔ انفراریڈ شعاؤں کی مدد سے تصویریں اتارنے والے کیمرے بھی اب کوئی جادوئی ایجاد نہیں رہے تھے، لیکن اس قسم کے کیمرے اور ایسی دوربینیں بازار میں دستیاب نہیں تھیں۔ یہ سراغ رسانی کے سرکاری اداروں کو بطور خاص فراہم کی جاتی تھیں۔ ہم نے دوربین کے سامنے آنے سے گریز کیا اور درختوں کی اوٹ سے دروازے کو دیکھتے رہے۔ پھر کچھ دیر بعد اندر سے ایک شخص نمودار ہوا اور اس نے پہلے سے کھڑے ہوئے شخص کی جگہ لے لی۔ ہم پھونک پھونک کر قدم بڑھاتے اور آگے گئے۔ آپس میں بات کرنے کی بالکل گنجائش نہیں تھی۔ مجھے ایک ڈر تو یہ تھا کہ یہاں درختوں پر خفیہ کیمرے اور مائکروفون نہ ہوں۔ اس سے بڑا اندیشہ زمینی شکنجوں کا تھا۔
اس علاقے کو مداخلت کرنے والوں سے محفوظ رکھنے کا ایک طریقہ تو یہ تھا کہ یہاں بارودی سرنگیں بچھا دی جائیں، لیکن اس میں نقصان یہ تھا کہ جب کوئی اس پر قدم رکھتا تو دھماکہ ہوتا اور آس پاس دور دور تک سنائی دیتا۔ دوسرا، وہ شخص بھی بارودی سرنگ کے ساتھ ہی اڑ جاتا جو مداخلت کار تھا۔ چنانچہ میری عقل کہتی تھی کہ یہاں قدم قدم پر شکاری پھندے ہو سکتے ہیں، جال ہو سکتے ہیں اور شکنجے ہو سکتے ہیں۔ ان کی ہزاروں اقسام ہیں۔ چوہے دان کی طرز پر بنائے جانے والے بڑے شکنجے آدمی کے پیر کو اس طرح جکڑ لیتے ہیں کہ ہڈی ٹوٹ جائے۔ ایسے جال ہو سکتے ہیں جو اچانک اوپر سے آ گریں اور آدمی اندر ہی بند ہو جائے۔ ایسے گھڑے بھی ہو سکتے ہیں جن پر سرکنڈے رکھ کر گھاس پھوس پھیلا دی جائے اور اس پر کوئی قدم رکھے تو اندر گرے اور اندر گرنے والے کے لیے باہر نکلنا ناممکن ہو۔ گھڑے میں نوکیلے بانس گاڑے جا سکتے ہیں جو آدمی کے بدن میں گھس جائیں۔ شکاری ہر قسم کے جانور کے لیے الگ پھندا یا شکنجا رکھتے ہیں۔ جنگل کے اندھیرے میں رات کے وقت یہ پھندے اور شکنجے نظر آ ہی نہیں سکتے تھے، لیکن ہمارے قدم ایک بار غلط پڑ جاتے تو ہم گرفتار ہو جاتے اور شکاری فوراً آ پہنچتے۔ ان سب باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے ایک حفاظتی بندوبست کیا تھا۔ میں نے ایک خشک ٹہنی اٹھا لی تھی جو ٹیڑھی میڑھی ضرور تھی لیکن 4 فٹ لمبی اور خاصی مضبوط تھی۔ ہر قدم آگے بڑھانے سے پہلے میں زمین پر ٹہنی پھیرتا تھا کہ کوئی شکنجا ہو تو ٹہنی کو پکڑے گا، میرے پاؤں کو نہیں، اور سرکنڈوں کی کھوکھلی چھت پر گھاس بچھی ہوئی ہوگی تو میں قدم رکھنے سے بچ جاؤں گا۔ میری اس احتیاط کو غالب نے بھی پسند کیا، مگر اسے اپنے آس پاس کوئی ایسی شاخ نہیں ملی۔ اگر وہ کسی درخت سے 4 فٹ لمبی اور 1 انچ موٹی شاخ توڑتا تو اتنی آواز ہوتی کہ اب 50 گز دور نظر آنے والے محافظ اسے بجلی کی کڑک کی طرح صاف سنتے۔ مجھے اس حفاظتی انتظام نے پہلی بار اس وقت بچایا جب میں نے ایک گھڑا دریافت کیا۔ گھڑے کو بہت ہوشیاری سے کیموفلاج کیا گیا تھا اور اس کی سطح جنگل کی عام سطح نظر آتی تھی۔ میں نے ڈنڈی ماری تو مجھے سرکنڈوں کی آواز سنائی دی۔ میں نے غالب کو روک لیا۔ درخت کی اوٹ میں رہتے ہوئے میں نے سرکنڈوں سے بنی ہوئی کچی چھت پر سے گھاس اور پتے ہٹا دیے اور اس کا ایک کنارہ تلاش کر لیا۔ 10 منٹ کی خاموش کوشش کے بعد مجھ پر انکشاف ہوا کہ وہ کوئی گھڑا نہیں، ایک خندق ہے جو 3 فٹ چوڑی ہے اور ہمارے دائیں بائیں پھیلی ہوئی ہے۔ غالباً پہاڑی کے سامنے والے حصے کے آس پاس جہاں وہ دروازہ نظر آ رہا تھا کوئی کسی سمت سے بھی آتا اس خندق میں ضرور گرتا۔ اس سے بچ کے نکلنے کا سوال ہی نہیں تھا۔ 3 فٹ چوڑائی میں لمبے سے لمبے آدمی کا ایک قدم پڑنا یقینی تھا۔ غالب نے شاباش کے انداز میں میرے کندھے پر تھپکی دی۔ خندق کو عبور کرنے سے پہلے ہم نے پھر دروازے کو دیکھا۔ یہ دروازہ موٹے شیتروں کو زمین میں گاڑ کے بنایا گیا تھا۔ ایک شیتر اوپر رکھا گیا تھا اور مجھے یہ کسی غار کا دروازہ لگتا تھا۔ اس دروازے کے پیچھے بالکل اندھیرا تھا۔ ابھی میں نے خندق پر سے گزرنے کے لیے جمپ لینے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ جیسے دن نکل آیا۔ پہاڑی پر ایک ایسی سرچ لائٹ روشن ہو گئی جس کی طرف دیکھنا ناممکن تھا۔ میں اور غالب فوراً لیٹ گئے۔ سرچ لائٹ آہستہ آہستہ گھومتی ہوئی ہمارے اوپر سے گزری۔ میرا دل زمین اور سینے کے درمیان اچھلنے لگا۔ اس روشنی کے منعکس ہونے والے اجالے میں الٹا لیٹنے سے مجھے خندق کی گہرائی نظر آ گئی۔ اگر میں یا غالب اس میں اتر جاتے تو 6 فٹ نیچے جاتے۔ بالکل نیچے سیمنٹ کا فرش تھا جس میں کانچ کے ٹکڑے اس طرح جڑے ہوئے تھے جیسے بعض گھروں کی بیرونی دیواروں اور کوٹھیوں کی فصیلوں پر لگے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب اس کا اتنا رواج نہیں رہا تھا کیونکہ چور ڈاکو بہت ہوشیار ہو گئے تھے، مگر ایک زمانے میں یہ حفاظتی انتظام خاصا مقبول تھا۔ خندق میں گرتے ہی ہمارا سارا جسم نوکیلے تیز دھار والے شیشوں کی جراحت سے کٹ جاتا اور ہم اس قابل نہ رہتے کہ اتنے زخموں سے بہنے والے لہو کو روک سکیں اور خندق سے نکل کے فرار ہو سکیں۔